دوسرا سبق، مالیاتی تعلیم کیوں لازم ہے۔ 1990 میں میرے بہترین دوست مائک نے اپنے باپ کی کاروباری سلطنت سنبھال لی اور اس کی کارکردگی اپنے باپ سے بھی اچھی ہے۔ سال میں ایک دو بار ہم گولف کورس پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ اور اس کی بیوی اندازے سے بڑھ کر امیر ہیں۔ دولت مند باپ کا کاروبار عظیم ہاتھوں میں ہے اور مائک اب اپنے لڑکے کو اپنی جگہ لینے کی تربیت دے رہا ہے، جیسے اس کے باپ نے ہمیں تعلیم دی۔ 1994 میں 47 سال کی عمر میں میں کام سے کنارہ کش ہو گیا۔ میری بیوی کم اس وقت 37 برس کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے کام چھوڑ دیا۔ اور بیکار بیٹھ گیا۔ میرے اور میری بیوی کے لیے اس کا سادہ مفہوم یہ تھا کہ حالات کے تحت ہم کام بھی کر سکتے تھے اور آرام سے بیٹھ بھی سکتے تھے۔ ہماری دولت میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے اور ہم افراط زر سے کجا آگے ہیں۔ ہماری سرمایہ کاری اتنی مستحکم ہے کہ اپنے آپ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہی حقیقی آزادی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک پودا لگاتا ہے۔ شروع میں تم اس کی آبیاری کرتے ہو اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اپنے آپ نشوونما پاتا ہے۔ اس کی جڑیں کافی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور پھر یہ درخت آپ کو سایہ مہیا کرتا ہے اور آرام پہنچاتا ہے۔ مالیاتی تعلیم کیوں لازم ہے۔ امیر باپ، غریب باپ۔ مائک نے سلطنت کو چلانے کا فیصلہ کیا، میں نے دستبرداری کا۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں انہیں کیا مشورہ دیتا ہوں یا وہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے ابتدا کرنی چاہیے، کیا ان کے پڑھنے کے لیے میں کوئی اچھی کتاب کا مشورہ دے سکتا ہوں، انہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کامیابی کا راز کیا ہے، میں کروڑوں کیسے کما سکتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہ مضمون یاد آتا ہے جو مجھے پڑھنے کے لیے کبھی دیا گیا۔ وہ ایسے تھا: امیر ترین تاجر۔ 1923 میں ہمارے امیر ترین تاجروں اور چوٹی کے لیڈروں نے شکاگو کے ایچ واٹر بیچ ہوٹل میں ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ ان میں چارلس شواب تھا جو ایک عظیم ترین خود مختار اسٹیل کمپنی کا سربراہ تھا۔ سیموئل انسل تھا جو دنیا کی سب سے بڑی یوٹیلیٹیز کا صدر تھا۔ ہاورڈ ہابسن تھا جو عظیم ترین گیس کمپنی کا سربراہ تھا۔ ایور کروگر تھا جو بین الاقوامی میچ کمپنی کا صدر تھا، جو ان دنوں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ لیون فریزر جو بینک آف انٹرنیشنل اسٹیل ملز کا صدر تھا۔ رچرڈ وٹنی تھا جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا صدر تھا۔ آرتھر کورٹن اور جی سی لورمور تھے جو سب سے بڑے اسٹاک بروکرز تھے، اور البرٹ فال جو صدر ہارڈنگ کی کابینہ کا رکن تھا۔ 25 سال بعد میں ان کا انجام حسب ذیل ہوا۔
شواب کس پرسی کی حالت میں مرا۔ 5 سال تک اس نے ادار مانگ مانگ کر گزارا کیا۔ انسل بھی دیوالیہ ہو کر ایک بیرونی ملک میں مرا۔ کروگر اور کوٹن بھی کنگال ہو کر اگلے جہاں سدا رہے۔ ہابسن پاگل ہو گیا۔ وٹنی اور البرٹ ابھی ابھی جیل سے رہا ہوئے۔ فریزر اور لور مور نے خودکشی کی۔ مجھے شک ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی بتا سکے کہ اصل میں ان پر کیا بیتی۔ اگر آپ 1923 کے سن پر نگاہ کرتے ہیں تو 1929 سے کچھ دیر پہلے مارکیٹ افتاد کا شکار ہوئی اور عظیم مالی کساد بازاری کا بحران رونما ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ اس مالیاتی دباؤ نے ان لوگوں پر گہرے اثرات رقم کیے اور ان کی زندگیوں میں انتہائی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تبدیلیوں کا عمل اس زمانے کی نسبت تیز تر ہے۔ جب یہ لوگ زندگی کی دوڑ میں شامل تھے، مجھے اندازہ تھا کہ آنے والے 25 سالوں میں ویسے ہی زیرو بم ہوں گے جیسے اس زمانے میں ہوئے۔ مجھے فکر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ دولت کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہے ہیں۔ تعلیم کی طرف ان کی توجہ کم ہے، جو ان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر لوگوں میں لچک ہے اور وہ کھلے ذہن سے سیکھنے کو تیار ہیں تو ان تبدیلیوں کے باوجود وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے یہ سوچا کہ پیسہ ہی تمام مصائب کا حل ہے تو مجھے ڈر ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ذہانت سے مسائل کا حل نکلتا ہے اور روپیہ آتا ہے۔ ذہانت کے بغیر پیسہ جلد ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ تر لوگ اس حقیقت کے ادراک سے نابلد رہتے ہیں۔ اس چیز کی اہمیت نہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا، البتہ یہ بات اہم ہے کہ آپ نے کتنا بچایا۔ ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں غریب نے لاٹری میں اتنا پیسہ کمایا اور ایک دم امیر کبیر بن گیا اور پھر دوبارہ مفلس ہو گیا۔ ان کا ہزاروں لاکھوں کا انعام نکلتا ہے، مگر تھوڑی مدت بعد وہ دوبارہ فلاش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان پیشہ ور کھلاڑیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جو 24 سال کی عمر میں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں، مگر جلد ہی تقریباً 34 سال کی عمر تک کسی پل کے نیچے بچھونا بچھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے اخبار میں ایک نوجوان باسکٹ بال کے کھلاڑی کے بارے میں خبر ہے جس کے پاس صرف 1 سال پہلے کروڑوں ڈالر تھے۔ آج اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے دوست، اس کا وکیل اور اس کا اکاؤنٹنٹ یہ تمام دولت چھٹ کر گئے، اور آج کل وہ ایک گیس اسٹیشن پر گاڑیوں کی دھلائی کر رہا ہے۔ اس کی عمر 29 سال ہے۔ بعد میں اسے یہاں سے بھی جواب مل گیا، کیوں نہ کہ اس نے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتارنے سے انکار کر دیا تھا جو اسے چیمپئن شپ جیتنے کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ اس کی کہانی چھاپ کر اخبار والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ اس سب کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر رہا ہے۔ اس نے اسٹیشن کے مالکوں پر نسلی تعصب پر برتنے کا الزام لگایا ہے، اور پھر غالباً اس کی کل کائنات یہ انگوٹھی ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ انگوٹھی اس سے چھن گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ 1997 میں مجھے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہے جو کروڑ پتی بن رہے ہیں۔
20ویں صدی ایک دفعہ پھر اپنے جوبن پر ہے، اور جب کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ لوگ جلد دولت مند بن رہے ہیں، میں انہیں پھر خبردار کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ وہ کس طرح امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آخر میں وہ کتنا بچا پاتے ہیں اور کتنی نسلوں تک یہ چلتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کب شروع کروں اور کہاں سے، یا مجھے جلد امیر ہونے کا طریقہ بتاؤ، تو عام طور پر وہ میرے جوابوں سے بہت مایوس ہوتے ہیں۔ میں ان سے وہی کچھ کہتا ہوں جو مدتوں پہلے میرے امیر ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا: اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو مالیاتی سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی تو وہ اس بات پر زور دیتا اور بار بار یہی بات دہراتا تاکہ مجھے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ میرا پڑھا لکھا باپ مجھے کتابیں پڑھنے کی تلقین کرتا، اور میرا امیر ڈیڈ ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا کہ مالی سوجھ بوجھ کی مکمل مہارت حاصل کرو۔ اگر تم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنانا چاہتے ہو تو پہلے زمین میں ایک گہرا کھڈا کھود کر اس میں مضبوط مسالہ بھرو۔ اگر ایک مکان بنانا چاہتے ہو تو بنیاد میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہ ہی کافی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ امیر بننے کی اس دوڑ میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہ پر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد زمینداری نظام کے دور میں رکھی گئی، جو ابھی بھی ایسے مکان بنانے پر یقین رکھتا ہے جن کی بنیاد سرے سے موجود نہیں۔ ابھی تک مکانوں کے فرش کچے ہیں، چنانچہ جب طالب علم اسکولوں سے گریجویشن کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی مالی تربیت نہیں ہوتی، اور ایک دن بے خوابی کے عالم میں سر پر قرضے کے بوجھ سمٹے ہمارے یہ امریکن ڈریم کے متلاشی اپنے مالی مسائل کا حل یوں ڈھونڈتے ہیں کہ جلدی سے دولت حاصل کرنے کا کوئی نسخہ تلاش کر لیتے ہیں۔ امیر باپ، غریب باپ، مالیاتی تعلیم کیوں لازم ہے، اور پھر اونچی عمارت کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اس کی بلندی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، اور جلد ہی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی جگہ پیسے کا ٹھیڑا مینار ظہور پذیر ہوتا ہے، اور راتوں کو نیند پھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ میری اور مائی کی حالت جدا تھی۔ ہمیں شروع سے ہی ایک مضبوط مالیاتی واضح کرنے کی تربیت دی گئی تھی، اور بڑے ہو کر ہمارے لیے دونوں متبادل اختیار کرنے ممکن تھے۔ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ دنیا میں خشک ترین مضمون ہے، اور بعض دفعہ یہ انسان کو بدحواس بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر امیر بننا ہے اور لمبا عرصہ امیر رہنا ہے تو یہ مضمون سب سے اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا روکھا پھیکا مضمون بچوں کو کیسے پڑھایا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سادہ بنائیں اور تصویروں کے ذریعے اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں۔ میرے امیر ڈیڈ نے مائک اور مجھے ایک مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کی۔ چونکہ ہم بچے تھے لہٰذا ہمیں سکھانے کے لیے اس نے ایک سادہ طریقہ ایجاد کیا۔ کئی سالوں تک وہ تصویریں بناتا رہا اور الفاظ بولتا رہا۔ مائک اور میں ان سیدھی سادی تصویر کو بخوبی سمجھ گئے۔ پھر پہلو کی باری آئی اور روپیے کی ترسیل کے بارے میں آگاہی ہوئی، اور بعد ازاں امیر ڈیڈ نے عددوں کی جمع تقسیم شروع کر دی۔ آج مائک مالیاتی کے پیچیدہ مسائل کو چٹکی بجاتے میں حل کر لیتا ہے، کیوں نہ کہ اسے یہ کرنا ہے۔ اسے $1 بلین پر مشتمل سلطنت کو چلانا ہے، مالیات جس میں بھی خاصا ماہر ہوں، اگرچہ میری سلطنت کا حجم چھوٹا ہے، لیکن ہم دونوں نے یہ تعلیم ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ اور ایک ہی
شہد سے حاصل کی۔ آگے چل کر میں بھی ان سادی تصویروں کی پیشکش کرتا ہوں جو میرے امیر ڈیڈ نے ہمارے لیے استعمال کی۔ اگرچہ یہ تصویر میں عام فہم ہے، مگر دو چھوٹے لڑکوں کو دولت کمانے کے لیے انہوں نے مضبوط اور گہری بنیادیں مہیا کی۔